اردو ادب صرف رومانوی کہانیوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ معاشرے کے سب سے تاریک گوشوں کو بھی بے نقاب کرتا رہا ہے۔ کچھ لکھاری ایسے تھے جنہوں نے معاشرتی پابندیوں اور روایتی اخلاقیات کو توڑتے ہوئے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جن پر اس زمانے میں بات کرنا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا۔ آج ہم بات کریں گے 6 ایسے افسانہ نگاروں کی جن کے افسانے عدالتوں تک پہنچے، کتابیں ضبط ہوئیں، مگر ان کا اثر آج تک قائم ہے۔ سعادت حسن منٹو، حقیقت کا بے باک لکھاری۔ منٹو کو اردو ادب کا سب سے متنازع افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ وہ معاشرے کی منافقت کو کھول کر رکھ دیتے تھے۔ ان کے افسانوں پر فحاشی کے مقدمات چلے، مگر منٹو کہتے تھے، میں اپنے افسانے نہیں لکھتا، میں معاشرے کا چہرہ آئینہ بنا کر دکھاتا ہوں۔ ان کا افسانہ ٹھنڈا گوشت تقسیم ہند کے فسادات کے پس منظر میں لکھا گیا، جس میں ایشر سنگھ ایک عورت کو قتل کر دیتا ہے اور بعد میں احساس جرم اور جنسی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ اقتباس: ایشر سنگھ نے کانپتے ہوئے کہا، کولنچک، وہ تو کب کی مر چکی تھی جب میں نے اسے چھوا بھی نہیں تھا۔ یہ افسانہ صرف جنسی پہلو نہیں بلکہ فسادات میں انسانیت کی موت کی بھی تصویر ہے۔ عصمت چغتائی، عورت کی نفسیات کی ترجمان۔ عصمت چغتائی نے عورت کو محض محبوبہ یا بیوی کے کردار سے نکال کر ایک مکمل انسان کے طور پر پیش کیا۔ ان کا افسانہ لحاف ایک دبائی ہوئی شادی شدہ عورت کی تنہائی اور دبی ہوئی خواہشات کو بیان کرتا ہے۔ اس پر فحاشی کا مقدمہ چلا، لیکن عصمت نے کہا، میں نے جو لکھا وہ حقیقت تھی، اگر حقیقت فحش ہے تو معاشرہ خود فحش ہے۔ اقتباس: رات کو لحاف میں کچھ ہلچل سی ہونے لگی، میں نے ڈر کے مارے لحاف میں جھانکا تو ایسا لگا جیسے اندر کوئی سام بل کھا رہا ہو۔ یہ افسانہ اس دور میں ایک دھماکے سے کم نہ تھا، کیونکہ اس میں عورت کے ہم جنس رجحان کا ذکر کیا گیا تھا جو اس وقت بالکل ممنوع سمجھا جاتا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی، جبلت اور سماج کے مصور۔ بیدی نے اپنے افسانوں میں انسان کی نفسیات اور جسمانی اور جذباتی رشتوں کو باریکی سے دکھایا۔ ان کا افسانہ لاجونتی فسادات کے بعد ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو اغوا کے بعد واپس لائی جاتی ہے، مگر معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا۔ اقتباس: لاجونتی کو دیکھ کر گاؤں والے کہتے تھے، دیکھو یہ وہی ہے جو دوسری طرف کے ہندوؤں کے ہاتھ لگ گئی تھی، جیسے وہ کوئی چیز ہو، انسان نہیں۔ یہ افسانہ معاشرتی دوہرے معیار کو عیاں کرتا ہے کہ عورت کا جسم ہی عزت کا پیمانہ کیوں مانا جاتا ہے۔ کرشن چندر، رومانوی لیکن کاٹدار لہجہ۔ کرشن چندر کے افسانے نرم لہجے میں مگر گہرا طنز لیے ہوتے ہیں۔ ان کا افسانہ مہالکشمی کا پل ممبئی کے غریب طبقے اور ان کے خوابوں کی داستان ہے، جہاں ایک عورت غربت اور ذلت کے بوجھ تلے اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے۔ اقتباس: جب وہ ٹرین کے نیچے آئی تو پل ہلکا سا کانپا اور سب کچھ ختم ہو گیا، بس پل کے نیچے بہتا ہوا گندا نالا باقی رہ گیا۔ یہ منظر صرف ایک عورت کی موت نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ احمد ندیم قاسمی، گاؤں کے دکھ درد کے راوی۔ قاسمی کے افسانے دیہی زندگی کے کرب اور انسانی رشتوں کی نرمی سختی کو بیان کرتے ہیں۔ ان کا افسانہ پرمیشر سنگھ ہندو مسلم فسادات پر مبنی ہے، جس میں ایک سکھ مسلمان بچے کو بچاتا ہے مگر آخر میں بھیڑ کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے۔ اقتباس: پرمیشر سنگھ نے اس مسلمان لڑکے کو اپنے ہاتھوں سے پناہ دی تھی، لیکن جب ہجوم آیا تو وہ بے بس کھڑا رہ گیا۔ یہ کہانی نفرت اور انسانیت کی لڑائی کو سامنے لاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اصل جنگ انسان کے اندر ہے۔ بانو قدسیہ نے ابتدائی دور میں معاشرتی تضادات پر لکھا۔ ان کا افسانہ چادر اور چار دیواری عورت کی آزادی اور سماج کی توقعات پر گہرا سوال اٹھاتا ہے۔ اقتباس: عورت اگر اپنی چادر بچا لے تو زمانہ کہتا ہے سخت مزاج ہے، اور اگر کھو دے تو کہتا ہے بے حیا ہے۔ یہ افسانہ آج بھی عورت کے مقام اور اس کے حق انتخاب پر بحث کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ افسانہ نگار اردو ادب کے باغی تھے۔ انہوں نے قلم کو ہتھیار بنایا اور سماج کے ان چہروں کو دکھایا جنہیں لوگ چھپانا چاہتے تھے۔ ان کی کہانیاں آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اصل فحاشی کہانی میں ہے یا معاشرے میں۔